اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد و مماتی ممات محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے حسینی طرز زندگی اور مہدوی معاشرے کے بارے میں، اور پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر معرفت حاصل ہو جائے تو در حقیقت انسان حسینی طرز زندگی اپناتا ہے، اور یہی جو حسینی طرز زندگی ہے نتیجہ دیتی ہے، ثمر آور ہوتی ہے کہ انسان کا جو خاندان ہے، انسان کے جو گھر والے ہیں، انسان کی جو اولاد ہے، انسان کے جو عزیز و اقارب ہیں، اور انسان کا جو خانوادہ ہے وہ مہدوی خانوادہ بن سکتا ہے۔ کس طریقے سے کہ جب اس صراط کے اوپر انسان سفر کرے، کہ جس صراط کا نام صراط مستقیم ہے، جس صراط کا نام معرفت حسین ابن علی ہے، جس صراط کا نام کربلا ہے، جس صراط کا نام عاشورہ ہے، اور جس صراط کے رہنما کا نام حسین ابن علی ہے، جب ان کی معرفت اور ان کی پیروی اور ان کی زندگی میں جو اصول انہوں نے اپنی زندگی میں متعارف کروائے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے وہ اسوہ ہیں، وہ تاسی کے قابل ہیں، ان کو اپنا لے تو انسان کا جو گھرانہ ہے وہ مہدوی گھرانہ ہو جاتا ہے۔ اب آئیں دیکھیں کہ مہدوی گھرانہ کہتے کس کو ہیں، کون سا ایسا گھرانہ ہے کہ جو اس قابل ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے اور مقدمہ سازی کر رہا ہے۔ مہدوی گھرانہ یعنی ایسا گھرانہ، ایسا گھر، ایسا خاندان کہ جس کے اندر اقدار الہی ہوں، جس کے اندر اقدار حسینی ہوں، جس کے اندر قرآن کی تعلیمات کو انسان آسانی کے ساتھ دیکھ سکے، جس کے اندر اسلام کی تعلیمات کو انسان آسانی کے ساتھ دیکھ سکے، جو گھرانہ کہ جس کے اندر خدا کی عبودیت ہوتی ہو، جس کے اندر خدا کی بندگی ہوتی ہو، ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہو، ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہو، ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر ایک دوسرے کی عزت نفس کو محفوظ رکھا جاتا ہو، ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہو، ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے اور اسلام کو عام کرنے کے لیے مقدمہ سازی کی جاتی ہو، ایسا گھرانہ کہ جس کے اندر قوانین الہی اور قوانین اسلام و قرآن حاکم ہوں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو مہدوی گھرانہ کہلا سکتا ہے، اور ایسا گھرانہ کہ جو اپنے وقت کے امام کی شناخت رکھتا ہو۔ کیوں شناخت رکھتا ہو؟ اس لیے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے ظہور کی مقدمہ سازی کرے اور اپنے آپ کو نصرت امام کے لیے پیش کرے، اپنے آپ کو نصرت امام کے لیے آمادہ کرے کہ جب امام آئیں تو میں بھی حاضر ہوں، جب امام آئیں میرے ماں باپ بھی حاضر ہیں، جب امام آئیں میری اولاد بھی حاضر ہے، جب امام آئیں میرے بہن بھائی بھی حاضر ہیں، جب امام آئیں میرا سب کچھ امام کی نصرت کے لیے حاضر و آمادہ و تیار ہے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے گھر کو مہدوی بنائیں گے، جب ہم اپنے گھر کو الہی بنائیں گے، جب ہم اپنے گھر کے اندر الہی اقدار کو اپنائیں گے، جب ہم اپنے گھر کے اندر قرآنی اقدار کو اپنائیں گے، جب ہم اپنے گھر کے اندر اسلام کے قوانین کو لاگو کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیش آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آئے کہ کیوں ہم اپنے گھر کو مہدوی گھرانہ قرار دیں، کیوں ہم اس خانوادہ کو تشکیل دیں کہ جس کا عنوان مہدوی خانوادہ ہے؟ اس لیے کہ امام کے بغیر اگر انسان زندگی گزارے تو وہ جہالت کی زندگی ہے، اگر اس دنیا میں زندگی گزارے وہ جہالت کی زندگی ہے، اگر اس دنیا سے چلا جائے وہ جہالت کی موت ہے۔ بس امام کی معیت کے لیے، امام کے ساتھ زندگی کرنے کے لیے، امام کا ساتھ دینے کے لیے، امام کی نصرت کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی امام کی نصرت کے لیے، امام کی مدد کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں مہدوی خانوادے کی ضرورت ہے۔ کیوں ہم مہدوی خانوادہ کو
تشکیل دیں، اس لیے کہ وہ زندگی کے جو زیر سایہ امامت نہ ہو وہ زندگی نہیں بلکہ موت ہے۔ کیوں ہم مہدوی خانوادے کو تشکیل دیں؟ اس لیے کہ مہدویت ہی بشریت اور انسانیت کی نجات کا ضامن ہے۔ مہدویت ہی انسان کو، انسانیت کو، بشر کو، بشریت کو تمام تر مسائل سے خارج کرتی ہے اور اس کو آسان آسائشوں میں لے کے آتی ہے۔ اس کے تمام تر مسائل کا حل نظام مہدویت میں ہے، اس لیے ہم مہدوی خانوادے کو تشکیل دیں گے۔ کیوں ہم مہدوی خانوادے کو تشکیل دیں؟ اس لیے کہ وہ زندگی کے جو زیر سایہ امامت ہو، زیر سایہ امام ہو، اس پرچم کے نیچے ہو کہ جس پرچم کو امام زمانہ نے تھاما ہے، اس پرچم کے نیچے ہو، اس لواء کے نیچے ہو کہ جس لواء کو امام زمانہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اس زندگی کے اندر انسان کو سعادت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، نجات ملتی ہے، اور وہی زندگی اس دنیا میں بھی انسان کے لیے سعادت کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے سعادت کا باعث بنتی ہے۔ کیوں ہم مہدوی خانوادے کو تشکیل دیں؟ اس لیے کہ ہم نظام امامت کے زیر سایہ زندگی گزاریں، اس لیے کہ نظام امامت ہی انسان کی نجات کا ضامن ہے، نظام امامت ہی انسان کو مشکلات سے باہر نکال سکتا ہے، نظام امامت ہی انسان کو ہدایت دے سکتا ہے، نظام امامت کے زیر سایہ ہی انسان فلاح پا سکتا ہے، نظام امامت کے زیر سایہ ہی انسان نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور کیوں نہ ہم مہدوی معاشرہ تشکیل دیں؟ اس لیے کہ انسان کی خوشبختی، خانوادہ اور فیملی کی خوشبختی اور عزت کا نام اسی نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنا ہے۔ نظام امامت، نظام مہدویت در حقیقت مسلمین کی عزت کا نام ہے، مسلمین کے لیے خوشبختی کا نام ہے، مسلمین کے لیے وقار کا نام ہے۔ مسلمین کی کرامت و شرافت اگر کسی نے دیکھنی ہے تو اس نظام کے اندر ہی ممکن ہے، مسلمین کی کامیابی دیکھنی ہے تو اسی نظام کے اندر مضمر ہے۔ مسلمین اور بشریت اور انسانیت کا وقار اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اس نظام امامت کے زیر سایہ دیکھ سکتا ہے۔ بشریت اور انسانیت کا جو کمال دیکھنا ہے وہ نظام امامت اور نظام مہدویت کے تسلط سے ہی انسان دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نظام کو چھوڑ دیا جائے ضلالت، اس نظام کو چھوڑ دیا جائے گمراہی، اس نظام کو چھوڑ دیا جائے انحراف، اس نظام کو چھوڑ دیا جائے دنیا میں بھی ذلیل آخرت میں بھی ذلیل، اس نظام کو چھوڑ دیا جائے انسان طاغوتوں کی طرف چلا جاتا ہے، اس نظام کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کے اوپر ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسے افراد مسلط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس نظام کو اپنا لیا جائے تو اس نظام کے زمام دار کا نام امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف